بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین کے شہر بیجنگ کی ایک 16 سالہ لڑکی کے ساتھ کسی نے زبردستی زنا کیا۔ مجرم زنا کرنے کے بعد بھاگ گیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی کہ اس لڑکی کے ساتھ کس نے زنا کیا ہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب اس واقعے کی خبر عوامی جمہوریہ چین کے بانی چیئرمین ماؤ زی دنگ کو ملی تو وہ اپنے ساتھیوں اور اہلکاروں کے ساتھ اس لڑکی کی خبر گیری کے لیے اس کے گھر آیا۔ چیئرمین ماؤ نے لڑکی کو پیار دیتے ہوئے کہا، بیٹی فکر مت کرو، میں تمہیں انصاف ضرور دلاؤں گا۔ چیئرمین ماؤ نے لڑکی سے کہا کہ جب مجرم تیرے ساتھ زبردستی زنا کر رہا تھا تو تو نے چیخو پکار کی تھی؟ لڑکی نے جواب دیا، ہاں، میں نے لوگوں کو زور زور سے اپنی مدد کے لیے بلایا پر میری مدد کرنے کے لیے کوئی نہ آیا۔ چیئرمین ماؤ نے کہا، اگر میں آپ سے کہوں کہ اسی زور کے ساتھ دوبارہ چیخو پکار کرو تو کیا تم پکار سکتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، ہاں۔ چیئرمین ماؤ نے اپنے اہلکاروں کو آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب اہلکار آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے تو لڑکی کو حکم دیا گیا کہ اسی آواز کے ساتھ چیخو۔ لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ پھر چیئرمین ماؤ نے اپنے سب اہلکاروں کو بلایا اور پوچھا کہ کہاں تک اس لڑکی کی چیخ کی آواز سنی گئی۔ سب نے کہا، جی جناب، ہم سب کو اس کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ تو چیئرمین ماؤ نے اپنے سب اہلکاروں کو حکم دیا کہ آدھے کلومیٹر کے اندر اندر جتنے بھی آدمی رہتے ہیں سب کو گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ جب سب آدمیوں کو گرفتار کر کے چیئرمین کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اگر آدھے گھنٹے کے اندر مجرم کی پہچان نہ ہو سکی تو ان سب مردوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ سبھی قصوروار ہیں کہ جب لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی آواز سنی ہوگی۔ بس اسی بات کو ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ انہی گرفتار شدہ آدمیوں نے اس آدمی کی نشاندہی کر دی جس نے اس لڑکی سے زیادتی کی تھی۔ مجرم کو پکڑ کر چیئرمین کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب مجرم کو لایا گیا تو چیئرمین نے لڑکی کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، ان میں سے تمہارا مجرم کون ہے؟ لڑکی نے اس ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زبردستی زنا کیا۔ اسی وقت حکم دیا گیا کہ اس آدمی کو قتل کیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور اسی طرح نوعمر لڑکی کے مجرم کو تلاش کر کے 3 گھنٹوں کے اندر اندر قتل کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اسے کہتے ہیں انصاف۔ یہی وجہ ہے کہ چین کو دنیا کا ترقی یافتہ ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں تقریر کرتے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کافی دیر سے تقریر کر رہے ہیں اور ہم سب سن رہے ہیں، یہ تو بتاؤ کہ نماز میں 2 سجدے کیوں عطا کیے گئے ہیں؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، اگر تم کو یہ نہیں معلوم تو اتنی لمبی لمبی تقریریں کیوں کرتے ہو؟ اتنے عالم فاضل کیوں بنتے ہو؟ تقریر کرنے والے نے کہا، جناب، میں یہ نہیں مانتا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، میں تو ایک معمولی سا بندہ ہوں۔ اس آدمی نے کہا، پھر سن، نماز میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سجدہ تو وہ ہے کہ جب اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جب وہ سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو تا قیامت سزا سنا دی گئی ہے۔ پھر فرشتوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ ہم اللہ کی ناراضگی حاصل کرنے والوں میں سے نہیں ہوئے۔ تقریر کرنے والے نے کہا، جناب، آپ نے میرے علم میں اضافہ کر دیا، میں اس کی باریکی میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں میرے ذہن میں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ کیا نماز ادا کرتے ہوئے ہمارا ایک سجدہ چھوٹ جائے تو کیا ہماری نماز قبول ہوگی؟ اس بندے نے جواب دیا، میرے علم میں نہیں کہ نماز قبول ہو جائے گی یا نہیں۔ میں نے کہا، جناب، کیوں نہ ہم اس چیزوں کے بارے میں علم رکھیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے یا پڑھنے والا ہے۔ وہ بندہ میرے ساتھ تقریر کرنے والے کی طرح بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لوگوں میں علمیت کو حاصل کرنے اور اپنے آپ کی غلطی تسلیم کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں۔ لوگوں کے پاس کتنا علم نہیں ہوتا، وہ ایک بات کو لے کر کئی گھنٹے بحث و مباحثے میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جن کو بولنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں آتے اور باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ عالم دین ہوں۔ حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا گیا ہے کہ اختلاف العلماء رحمہ، علماء کا آپس میں اختلاف رحمت ہے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جاہلوں کا آپس میں اختلافات کرنا زحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب علم والے بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ دلائل پیش کرتے ہیں، اور جب لا علم بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کرتے کرتے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی دیتے ہیں۔